حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے 5ویں عرص تاج الشریعہ کے موقع پر مرکز اہل سنت خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو خراج عقیدت کی محفل سجائی گئی، اس کا ایک اہم پیغام خاص کر اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ کتنے بھی نازک حالات اور کتنے بھی آپ کے مخالف اور آپ کے ورد حالات کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ و رسول نے بتایا، صحابہ نے بتایا، ائمہ نے بتایا، علماء ربانیین نے بتایا، اسلاف کرام نے بتایا، اس پر سختی سے جمے رہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو، ان کی پیدائش کا جو دور ہے 23 نومبر 1943، یہ خاص طور پر سرزمین ہند کے لیے بہت نازک دور تھا۔ انگریزوں سے دیش کو، ملک کو آزاد کرانے کی تحریکیں بہت زور و شور سے چل رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دو قومی نظریے کے سلسلے میں بھی بہت افراتفری پائی جاتی تھی۔ ایک گروہ الگ ملک کا مطالبہ لے کر کے کھڑا ہو چکا تھا۔ اب ایسے میں ہندوستانی مسلمان کشمکش کا شکار تھے کہ آخر وہ کدھر جائیں۔ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نہایت بھیانک فسادات اپنے دامن کے ساتھ لے کر کے یہ تاریخ آئی۔ چونکہ تقسیم ہند اور ملک کے اور دیش کے وبھاجن کی وجہ سے ایک افراتفری کا ماحول پورے ملک میں پیدا ہو چکا تھا۔ یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے مسلمانوں میں، وہ پاکستان ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ دبے کچلے لوگ، ڈرے سہمے لوگ، مایوسی کے حالات سے دو چار لوگ، اور ایسے مسلمان جو قصبہ پرسی کے عالم میں تھے، وہ یہاں پر باقی رہ گئے تھے۔ اس دور میں تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی پرورش ہوئی، وہ پروان چڑھے، اور پرورش کے دوران کمسنی کے حالات میں انسان اپنے گرد پیش جو کچھ دیکھتا ہے، اس کا بہت گہرا اثر اپنے ذہن و دماغ پر لیتا ہے۔ اور تاج الشریعہ کا تو تعلق اس خاندان سے ہے، اس اعلیٰ خاندان سے ہے جس نے ہمیشہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے کارنامے انجام دیے۔ اعلیٰ حضرت ہوں کہ حضور حجت الاسلام ہوں، سرکار مفتی اعظم ہند ہوں، مفسر اعظم ہند ہوں، یا ریحان ملت ہو، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں اس خاندان کے، وہ چراغ ہیں، وہ روشن ستارے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دینی قیادت عطا فرمائی، مذہبی قیادت اور رہنمائی عطا فرمائی، اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے ان ڈرے سہمے لوگوں کو دیکھا تھا، ایسے لوگوں کو دیکھا تھا کہ جن کی علمی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا، جن کی عقیدے اور مذہب کے سلسلے میں کوئی مذہبی قیادت کرنے والا، صحیح ترین انداز میں قیادت کرنے والا جو ہے وہ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں وہ پروان چڑھتے ہیں، اور جب اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو وہ سماج کی اچھی رہنمائی بھی کرتے ہیں، معاشرے کی اچھی رہنمائی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر، ایسے نازک حالات میں انسان کے مذہب اور عقیدے پر لوگ شب خون مارنے کی کوشش کرتے ہیں،
اسی دور میں، اسی حالات میں، انہی حالات میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو سب سے اہم کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور حق کی ایسی آواز بن گئے کہ جو لوگوں کے لیے معیار بن گئی، حق کا معیار بن گئی، اور لوگوں کی نگاہیں آپ کے فتوے کے اوپر جمی رہتی تھیں کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، کیا حکم ہے۔ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہوگا شرعی، جو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا شرعی فیصلہ ہوگا وہی حق ہوگا، اور وہی جو ہے وہ شریعت کے منشا کے عین مطابق ہوگا۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو بے شمار خطابات ملے، انہی خطابات میں سے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو فخر ازہر کا بھی خطاب ملا، علامہ ازہری کے نام سے بھی پہچانے گئے، ازہری میاں کے نام سے بھی پہچانے گئے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس خطاب کا، جس ٹائٹل کا دورہ ہوا، چلن ہوا، اور لوگوں کی زبان پر، عام و خاص کی زبان پر وہ جاری ہوا، وہ ہے تاج الشریعہ کا بھاری بھرکم خطاب۔ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے، جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں عزیز المساجد تیار ہوئی، غالباً 97، 98 یا 98، 99 کی یہ بات ہے، سن کا مجھے خیال نہیں رہ گیا، جب عزیز المساجد تیار ہوئی اس کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد کی بات ہے کہ سرکار تاج الشریعہ جامعہ اشرفیہ تشریف لائے، اور وہاں پر طلباء نے اور اساتذہ نے، حضرت شارح بخاری بھی تھے، حضرت محدث کبیر بھی تھے، اور جلیل القدر وہاں کے علماء تھے، تو ان سب نے طلباء کے ساتھ مل کر کے تاریخ ساز ایک خیر مقدم کیا تھا، اور طلباء تو اتنے والہانہ انداز میں، جانثارانہ انداز میں ایسے ٹوٹ پڑے تھے، ایسے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے دیدار کے لیے امٹ پڑے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، سرکار تاج الشریعہ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے طلباء کی بھیڑ عزیز المساجد میں جمع ہو گئی، اور سب نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ اور جب جانے کا وقت ہو گیا بنارس حضرت کے سٹھیاؤں ایک ریلوے اسٹیشن ہے مبارک پور کا، اور وہیں پر زیادہ تر طلباء اترتے ہیں، تقریباً 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، وہ روڈ ہے، اس روڈ پر سٹھیاؤں تک بچے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آپ کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس وقت نعرہ بچوں نے لگایا تھا، تاج الشریعہ زندہ باد، تاج الشریعہ زندہ باد، اور اس کے بعد یہ خطاب اتنا مشہور ہو گیا کہ آج ہر گلی، ہر کوچے، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر عالم، ہر عام خاص، سب کی زبان پر یہ خطاب جو ہے وہ ہے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ بزرگوں کی عطا ہے، غوث پاک کی عطا ہے، سرکار ماہرہ مطہرہ کی جو ہے وہ عطا ہے۔ اللہ رب العزت اس اور اس کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔